بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں فصل سوم میں ہے کہ بحث تقریباً ہماری چل رہی تھی جبر و اختیار کے بیان میں۔ گزشتہ جلسے میں جو اشاعرہ کا موقف تھا اس موقف کو تقریباً بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں جو معتزلہ اور امامیہ کا موقف ہے اختیار کا اس کو بھی بیان کیا۔ مصنف یعنی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ طرفین کے مطالب کو بیان کرنے کے بعد تقریباً کچھ شبہات کی شکل میں اشاعرہ کے جو دلائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اشاعرہ نے جو جبر کے بارے میں مختلف دلائل ذکر کیے ہیں ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلائل کو شبہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک شبہ ہے اور اعتراض ہے کہ اس شبہ اور اعتراض کا جواب ہونا چاہیے۔ اچھا، اولین شبہ جو اشاعرہ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے انہوں نے تو اس کو دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو شبہ کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے، مجبور نہیں ہے، درست ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں ایک سادہ سے فعل کے بارے میں کہ جس کو آپ فعل اختیاری کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ فعل اختیاری ہے یا جبری فعل ہے۔ مثلا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں، درست ہے، یہ آپ کا لکھنا جو آپ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فعل اختیاری ہے۔ اچھا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں، جس وقت آپ لکھ رہے ہیں، نہ لکھنا آپ کے لیے محال ہے یا نہ وہ بھی اختیاری ہے؟ یہ جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں، ایک فعل اختیاری کو انجام دے رہے ہیں، اس فعل اختیاری کا نقیض اور مخالف وہ آپ کے لیے محال ہے یا نہ وہ آپ کے لیے محال نہیں ہے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لکھیں، آپ کی مرضی ہے نہ لکھیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو آپ کا فعل اختیاری ہے اس کا نقیض یعنی دوسرا طرف وہ آپ کے لیے محال ہے، اگر ایسے کہتے ہیں تو لکھنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ خب بھائی، آپ نے اختیار کا معنی کیا کیا تھا؟ گزشتہ مباحث میں آپ اختیار کا معیار یہ دے کر آئے، صحت الفعل والترک، مرضی ہو تو کام کرے، مرضی ہو تو چھوڑ دے، ایسے کہتے ہیں۔ اگر ایک فعل اختیاری آپ انجام دیتے ہیں تو اس کا طرف مخالف آپ کے لیے محال ہے یا محال نہیں ہے؟ اگر محال ہے تو آپ کا یہ فعل جبری ہو جائے گا، آپ اس فعل کے انجام دینے پر مجبور ہیں۔ اور اگر محال نہیں ہے، درست ہے، اگر محال نہیں ہے تو اس کی پھر دو صورتیں، یا تو جو آپ فعل انجام دے رہے ہیں اس کے لیے کوئی مرجح ہے یا مرجح نہیں ہے۔ دیکھیں چند صورتیں، ایک کاش ہمارے پاس بورڈ ہوتا تو اس پر بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتا، لیکن میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ روشن ہو آپ کے لیے۔ جب فعل اختیاری آپ انجام دیتے ہیں اس کا طرف مخالف یا محال ہے یا محال نہیں ہے۔ اگر محال ہے تو جس فعل کو آپ انجام دے رہے ہیں وہ آپ کا اختیاری نہیں ہوگا بلکہ جبر ہوگا۔ اگر محال نہیں ہے، اس کی دو صورتیں، یا تو اس فعل کے لیے مرجح ہے
یا مرجح نہیں ہے؟ اگر فعل کے لیے مرجح نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ فعل ترجیح بلا مرجح کے عنوان سے ہو. ترجیح بلا مرجح بھی کیا ہے؟ محال ہے. ترجیح بلا مرجح محال ہے. پس آپ کا فعل جو انجام دے رہے ہیں اور اس کا طرف مخالف بھی محال نہیں ہے اور اس فعل کو بھی بغیر ترجیح کے انجام دے رہے ہیں تو ترجیح بلا مرجح ہوگا، اور ترجیح بلا مرجح محال ہے. اچھا، اگر آپ کہیں کہ نا جو میں فعل انجام دے رہا ہوں اس کے لیے مرجح ہے، اگر جو آپ فعل انجام دے رہے ہیں اس کے لیے مرجح ہے، اس کی پھر خود دو صورتیں ہیں. جب مرجح ہے تو اس کی پھر دو صورتیں، یا تو مرجح الزام آور ہے، یعنی ایسا مرجح ہے کہ اس کے بعد حتماً فعل انجام پائے گا، تو اس صورت میں وہی جبر لازم آئے گا. اگر وہ مرجح الزام آور ہو تو اس صورت میں پھر وہی جبر لازم آئے گا. اور اگر آپ کہیں کہ نہ مرجح ہے لیکن مرجح الزام آور نہیں ہے، آپ پر فعل کو لازمی نہیں قرار دیتا، خوب اگر آپ پر فعل کو لازمی قرار نہیں دیتا تو پھر بھی سوال باقی رہے گا کہ بھئی درست ہے بے شک مرجح ہو لیکن فعل تو لازم نہیں ہوا، پھر آپ نے اس کو کیوں انجام دیا؟ خلاصہ کلام کہ یہ امام فخر رازی نے اس دلیل کو قائم کیا ہے، مختلف صورتوں کو بیان کرتے ہیں اور تمام صورتوں میں کہتے ہیں یا باطل ہے یا جبر ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبارت کی طرف جائیں. آغا جو آپ فعل انجام دے رہے ہیں اس کا طرف مخالف یا محال ہے یا محال نہیں ہے. اگر محال ہے تو جبر ہے، اگر محال نہیں ہے تو یا ترجیح ہے یا ترجیح نہیں ہے. اگر ترجیح نہ ہو تو ترجیح بلا مرجح ہے، اور اگر ترجیح ہے تو اس کی دو صورتیں، یا ترجیح الزامی ہے یا غیر الزامی ہے. خوب اگر ترجیح الزامی ہو تو پھر جبر لازم آ رہا ہے، اور اگر ترجیح غیر الزامی ہے تو سوال باقی ہے کیوں فعل انجام پایا. درست ہے؟ یہ دیکھیں عبارت کو، درست ہے آقا؟ خوب یہ امام فخر رازی کی دیگه تشکیک کے شکوک ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا یا ہر صورت میں جبر ہے یا جبر ہے یا باطل ہے. جواب ایک لفظ میں، جواب ایک لفظ کے اندر ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اشتباہ تمہارا پتہ ہے کہاں پر ہے؟ فخر رازی کو ہم کہتے ہیں تمہارا اشتباہ یہ ہے کہ تم قدرت کو اور دائی کو آپس میں خلط کر رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو فعل انجام دے رہا ہے لکھنا، اس کے فقط خالی قدرت کے اعتبار سے دیکھا جائے فعل ممکن ہے، چاہے تو انجام دے چاہے تو انجام نہ دے. اور اگر اس قدرت کے ساتھ ساتھ دائی، قصد اور ارادے کو بھی ملا دیا جائے تو فعل ضروری ہو جائے گا. اور فعل کا دائی، قصد اور ارادے کے ساتھ ضروری ہونا یہ انسان کو مجبور نہیں بناتا. خداوند متعال جب ایک فعل کا ارادہ کرتا ہے تو فعل انجام پاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو کیا آئے فخر رازی یہ جو آپ دلیل قائم کریں آپ کے دلیل کے مطابق تو خدا کو بھی فاعل مجبور ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اس فعل کا ارادہ کرتا ہے اور فعل کو انجام دیتا ہے، یہ جتنی تم نے تشکیک شکوک کی ہے ساری وہاں پر آتی ہے. تو پھر اس کا مقصد یہ کہ خدا بھی فاعل مجبور ہو جائے گا. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ قادر ہے، اس کی قدرت کے لحاظ سے دیکھیں مختار ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو فعل کو انجام دے چاہے تو فعل کو انجام نہ دے. اما جب دائی آ جائے، انگیزہ آ جائے، قصد آ جائے، ارادہ آ جائے تو اس کی مرضی ہے، پھر تو وہ فعل ضروری ہو جائے گا. لیکن اپنے ارادے کی وجہ سے جو فعل اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافع تھوڑی رکھتا ہے. روشن ہے؟ بھائی میری مرضی ہے، میں چاہوں بولوں، میری مرضی ہے نہ بولوں. خوب جب میں نے ارادہ کر لیا کہ بول رہا ہوں تو پھر میں بولوں گا، اسے تھوڑی کہا جائے گا کہ میں فعل پر مجبور ہوں.
اصل اختیار کا معیار وہ قدرت ہے. وہ قدرت اس کے پاس ہے یا نہ؟ قدرت اس کے پاس ہے. یہ اصلاً ایسے بیکار میں اتنی تشکیق کے شکوک کر رہے ہو، خلط کر رہے ہو خالی قدرت کو اور قدرت پلس ارادہ اور دائی دونوں کو آپس میں خلط کر رہے ہو. اختیار ہے خالی قدرت کے اعتبار سے بھلے، لیکن اگر وہ اس فعل کا ارادہ کر لے تو وہ فعل واجب ہو جائے گا، اور اس طریقے کا فعل کا واجب ہونا اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. درست ہے آگا؟ ہر طریقے کا فعل کا الزام اور ضروری اور واجب ہونا انسان کو مجبور تھوڑی کرتا ہے. یہ اشتباہ کر رہے ہیں کہ جب بھی فعل لازم اور واجب ہو جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فعل غیر اختیاری ہے. یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس دلیل کو اور جواب کو. قال خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا والوجوب للداعی، فرماتے ہیں کہ وہ جو وجوب ضرورت اور فعل کا لازمی ہونا ہے للداعی، داعی کی وجہ سے، داعی یعنی وہ قصد و ارادہ، اس قصد اور ارادے کی وجہ سے فعل کا واجب ہونا لا ینافی القدرت، قدرت سے مراد یہاں پر یعنی اختیار، یہ منافات نہیں رکھتا قدرت اور اختیار کے ساتھ. جبر نہیں ہے. کل واجب جیسے واجب تعالی ہے وہاں پر ایسے نہیں ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. جب خدا نے متعال نے ارادہ کر لیا کہ میں اس فعل کو انجام دیتا ہوں تو فعل واجب ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا. آیا یہاں پر تم کہو گے کہ خدا مجبور ہے؟ نعوذ باللہ. درست. مزے کی بات بتاؤں، یہ تقریباً 7-8 دلائل ہم ان کے پڑھیں گے اور ان کو نقد کریں گے. یہ عقلی دلائل اشاعرہ کے کہلاتے ہیں. خود اشعری جو متکلمین ہیں پڑھے لکھے، جیسے مثلا ملا سعد الدین تفتازانی، وہ بھی خود معترف ہے کہ یہ جو ہمارے علماء نے عقلی دلائل دیے ہیں یہ مخدوش ہے. عقلی دلائل سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا. جتنے انہوں نے دلائل دیے وہ مخدوش ہے. وہ خود بھی رد کرتے ہیں ان ادلہ کو، جو ان کے پڑھے لکھے اور منصف لوگ ہیں جیسے تفتازانی. وہ لوگ پھنستے ہیں قرآن مجید کی آیات میں، وہاں پر حل نہیں کر پاتے، توحید افعالی کو حل نہیں کر پاتے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آئے گی بات انشاءاللہ. خوب خواجہ نے اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر دیا. اقول لما فرغ من تقریر المذہب، جب مصنف مذہب کی تقریر اور اس کی تثبیت سے فارغ ہوا، یہ قاف کے ساتھ جو تقریر ہے اس کا معنی ہے یعنی ثابت کرنا، بیان کرنا، اور اگر اس قاف کے ساتھ تقریر ہو یعنی تکرار کرنا. لما فرغ من تقریر المذہب، جب وہ تقریر مذہب سے فارغ ہوا، شرع فی الجواب عن شبہ الخصم، جو خصم ہے مخالف ہے اس کے شبہات کے بارے میں بحث کو شروع کر دیا کہ ان کے جوابات دینا شروع کرے. وتقریر الشبہۃ الاولی، آغا پہلے شبہ کی تقریب، اس کا بیان ایسے ہے. ان صدور الفعل من المکلف، آغا وہ جو فعل اختیاری ہے جو مکلف سے صادر ہوتا ہے، اما ان یقارن جواز لا صدور ہی او امتناع لا صدور ہی. تو بھلے ہاں تجویز لا صدور ہی، آپ کے یہاں کیا ہے؟ ہاں بھلے بھلے. اما ان یقارن تجویز لا صدور ہی او امتناع لا صدور ہی. بھائی وہ فعل اختیاری جو مکلف سے صادر ہو رہا ہے، یا تو وہ ملا ہوا ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کا جو مخالف ہے، اس کا نقیض لا صدور، اس فعل کا صادر نہ ہونا، وہ نقیض بھی یا جائز ہے یا ممتنع ہے. کہ لا صدور آپ کو وہ تنگ کرتا ہوگا اگر اس کی جگہ پر ہوتا اما ان یقارن تجویز نقیض ہی اور امتناع نقیض ہی. لا صدور وہی نقیض ہے دیکھے عدم صدور.
یا تو وہ صدور فعل اس بات کے ساتھ مقارن ہے کہ اس کا لا صدور یعنی نکیز وہ بھی جائز ہے یا ممتنع محال ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں. وثانی اگر محال ہو، لا صدور امتناع رکھتا ہو، یستلزم الجبر، خوب یہ تو وہی جبر ہے دیکھے فعل الزامی آپ پر. والاول ناغا اس کا نکیز جائز ہے، درست ہے، تجویز صدوری، تجویز لا صدوری، وہ والی صورت کہہ رہے ہیں. والاول اما ان یترجح منہ الصدور علی لا صدورہ لمرجح او لا لمرجح. پہلی صورت، یا تو پھر اس صورت میں جب اس کا نکیز بھی ممکن ہے تو اس فعل کا صادر ہونا کسی مرجح کی وجہ سے ہے یا کوئی مرجح نہیں ہے، یا تو وہ جو صدور ہے ترجح پیدا کرتا ہے لا صدور پر کسی مرجح کی وجہ سے یا کسی مرجح کی وجہ سے نہیں، بغیر مرجح کے. وثانی یعنی اگر کسی مرجح کے بغیر ہو، یعنی اولا لمرجح، ثانی یعنی یہ کسی مرجح کی وجہ سے اگر نہ ہو تو یلزم منہ الترجیح لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح، تو لازم آئے گا آغا ممکن کے دو طرفوں میں سے ایک طرف ترجیح پیدا کرے بغیر مرجح کے، وہ محال، اور ترجیح بلا مرجح محال ہے. ترجیح بلا مرجح کے بارے میں پہلے بحث کرایا تھا نا میرے خیال میں، نا گفتگو کی تھی میرے خیال میں. ترجیح بلا مرجح کا مقصد یہ ہے کہ مثلا دو طرف آپ کے لیے بالکل دونوں برابر ہے، کسی بھی ایک طرف کا آپ انتخاب کریں بغیر کسی مرجح کے، یعنی کأنہ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، علت غائی کا انکار کرتے ہیں، کوئی غایت نہیں، علت غائی کا انکار، یہ ترجیح بلا مرجح ہے، درست ہے. البتہ اس کے بارے میں پہلے بھی جیسے کہ گزارشات کر چکا ہوں کہ ترجیح بلا مرجح میں عموماً متکلمین جواز کے قائل ہیں، کہ یہاں پر علامہ علی پکڑیں گے بھی سے فخر رازی کو، کہہ رہے ہیں کہ بابا تو اپنے برہان میں کہتا ہے کہ ترجیح بلا مرجح محال ہے، جبکہ تمہارا مکتب یہ ہے کہ تو ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار دیتا ہے. اشاعرہ ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار دیتے ہیں، خصوصیت سے جب فلاسفہ کے ساتھ تم لوگ بحث کرتے ہو، علامہ کہتے ہیں جب تم لوگ فلاسفہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو، تو وہاں پر ترجیح بلا مرجح کو تم لوگ جائز قرار دیتے ہو. فلسفی آپ سے پوچھتا ہے اس عالم کے بارے میں، آپ لوگ قائل ہیں کہ عالم حادث زمانی ہے، ایک زمانے میں عالم نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، وہاں پر فلسفی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی جس نقطے سے خدا نے متعال نے عالم کا آغاز کیا اس سے پہلے کیوں نہیں کیا، فلسفی سوال کرتا ہے. وہاں پر اشاعرہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں بھئی اس کی مرضی فاعل مختار ہے، بھئی کیا مرجح ہے، تو وہاں پر یہ لوگ جواب دیتے ہیں نہ بغیر مرجح کے، فاعل مختار میں اصلا ترجیح کی ضرورت نہیں. شاید وہی جگہ ہے کہ ہاں یہ عمومی قاعدہ ہے ان کا، یہ قاعدہ تو عمومی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پر جائز ہو ایک جگہ پر جائز نہ ہو، نہ عقلی قانون استثناء بردار نہیں ہوتا. ادبیات میں ہو سکتا ہے کہ فلاں لغت میں اس طریقے سے، اصول میں ہو سکتا ہے کہ ما من آمن الا وقد خص، لیکن عقلی قانون جتنے بھی ہوتے ہیں نا، بقول مرحوم حاجی سبزواری کے وعقلیت الاحکام لا تخصصو، کہ عقلی احکام تخصیص بردار نہیں ہوتے، عقلی حکم میں تخصیص نہیں لگتی. اگر عقلی قانون میں کسی ایک جگہ پر تخصیص لگے یعنی قانون باطل ہے دیگے، تو تخصیص نہیں ہو سکتی. تو یہ خود پکڑیں گے، علامہ حلی ان کو پکڑیں گے کہ بھئی تم لوگ خود ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار دے رہے ہو اور یہاں پر دلیل میں استعمال کر رہے ہو تم اس کو، کیسے؟ حتیٰ ہمارے بھی بہت سارے متکلمین وہ لوگ بھی ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار دیتے ہیں. البتہ ہمارے محققین متکلمین وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ جائز نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ متکلمین ہمارے بھی ہیں جو کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح جائز ہے، لیکن وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ نہ ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے، جس طریقے سے ترجح بلا مرجح بھی جائز نہیں ہے. ترجح بلا مرجح میں علت فاعلی کا انکار ہے، خود بخود دونوں طرف برابر تھے، خود بخود ایک طرف ڈھل جائے، رجحان پیدا کر لے. خب یہ تو واضح سی بات ہے کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ترجح
بلا مرجح جائز نہیں ہے، یعنی ایک شے کے لیے دونوں طرف بالکل برابر ہو، اچانک خود بخود ایک طرف دوسرے پر رجحان پیدا کر لے، خوبی نہ میشے، کیونکہ اس صورت میں پھر واجب الوجود کا اس بات نہیں ہو پائے گا۔ ممکن الوجود کہتے ہیں نا اس عالم کو، یعنی ممکن الوجود ہے، وجود اور عدم دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ اگر ترجح بلا مرجح جائز ہو، اس کا مقصد ہے کہ خود بخود عالم وجود میں آ گیا، پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ تو ترجح بلا مرجح پر تمام متکلمین کا اتفاق ہے کہ وہ محال ہے، کیونکہ وہاں پر علت فاعلی کا انکار ہے۔ ترجیح بلا مرجح میں علت غائی کا انکار ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ کہ مغرب میں بھی یہ بحث ہے، وہاں پر بھی فلسفے میں بھی، وہاں کے کلام میں بھی بحث ہے، اور اس پر بڑے بڑے لطیفے بنائے گئے، بڑی بڑی پینٹنگز، دنیا کے بڑے بڑے مصوروں نے اس ترجیح بلا مرجح محال ہے اس پر بڑی بڑی پینٹنگ بنائی انہوں نے۔ خوب کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک مصور نے ایک پینٹنگ بنائی جس میں ایک فقیر بندہ کھڑا ہے، اس کے سامنے دو روٹیاں ہیں بالکل ایک جیسی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ فلاسفہ جو کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح محال ہے، یہ فقیر کے سامنے بالکل بھوکا ہے بیچارہ، لیکن دونوں روٹیاں بالکل ایک جیسی ہیں، کسی میں کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بقول یہ فقیر کا جس کے سامنے دو روٹیاں پڑی ہیں بیچارہ بھوکا مر جائے گا، کیونکہ کسی بھی ایک طرف کو لے گا تو ترجیح بلا مرجح۔ یا مثلا یہ متکلمین معمولاً مثالیں بھی دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کے پیچھے شیر پڑا ہے، درست ہے، اب ایک جگہ پر آپ پہنچتے ہیں کہ دونوں راستے بالکل ایک جیسے، دونوں راستے بالکل ایک جیسے، خوب کہتے ہیں کہ بقول آپ کے نظریے کے اعتبار سے یہاں پر انسان پھر کسی طرف نہ جائے، وہیں پہ کھڑا رہے اور شیر آ کر اس کو کھا لے، حالانکہ یہ اشتباہ ہے۔ حتیٰ ایسے مورد میں بھی حقیقت میں ترجیح ہوتی ہے، لیکن اس ترجیح کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہاتھ کرنا آسان ہوتا ہے، یا اور کوئی بھی چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی ترجیح ہوگی، اس طرف آسانی لگ رہی ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے، ادھر مڑنا آسان ہے، ادھر مڑنا تھوڑا مشکل ہے، حتماً کوئی نہ کوئی ترجیح ہوگی کسی طرف کے لیے، تبھی انسان دو میں سے کسی ایک راستے کو اپنائے گا۔ لیکن اگر کسی جہت کے اعتبار سے واقعاً کوئی ترجیح نہ ہو تو بندہ کہیں نہیں جائے گا، پھر کھڑا رہے گا۔ اصلاً دو راستوں میں سے انسان ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، حتماً پہلے مرحلے میں ایک طرف کو کیا کرتا ہے، مرجح قرار دیتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ بہرحال یہ فلسفے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہے کہ بدایہ نہایہ وغیرہ میں۔ تو فخر رازی ایسے کہہ رہا ہے کہ وثانی، اگر وہ جو بغیر مرجح کے ہو تو یلزم منہ الترجیح لأحد طرفی الممکن من غیر مرجح وہ محال، اور یہ محال ہے۔ والاولو، اگر صدور فعل لا صدور فعل پر ترجیح پیدا کر رہا ہے مرجح کی وجہ سے، تو یہاں پر ایسے کہہ رہے ہیں والاولو یستلزم التسلسل او الانتہاء الى ما یجب معه الترجیح، یا تو تسلسل لازم آئے گا، کہ یہ میں نے تسلسل کو جان بوجھ کے خارج میں ذکر نہیں کیا۔ کیسے تسلسل لازم آئے گا؟ تسلسل ایسے لازم آئے گا، آغا ایک فعل کا صدور مرجح کی وجہ سے ہے، لیکن مرجح کا طرف مخالف بھی صادر ہو سکتا ہے، درست ہے؟ تو سوال ہوگا اس مرجح والے طرف کو کیوں اپنا ہے؟ اس کے لیے پھر جدا کرنا ترجیح چاہیے۔ خوب اس کے لیے پھر عیناً یہی بات ہوگی، وہاں پر بھی آپ یہی بات کریں گے تو پھر ایک اور مرجح چاہیے، معلوم مجرن ایسے تسلسل لازم آئے گا، درست ہے؟ یا تو ایسے تسلسل جائے گا، یا آپ کسی ایسے مرجح پر جا کر پہنچیں گے جس مرجح کا مخالف طرف اثر نہیں ہوگا، تو پھر وہی جبر لازم آئے گا۔ والاولو، جو مرجح کی وجہ سے یا تو مستلزم تسلسل ہے یا نہ مستلزم تسلسل نہیں ہے، بلکہ منتہی ہوگا الی ما یجب معه الترجیح، کہ جس کے ساتھ دیکھے وہ ترجیح والا پہلو واجب ہو جائے، کہ اس صورت میں پھر وہ کیا لازم آئے گا؟ جبر لازم۔ وَهُوَ يُنَافِ التَّقْدِيرِ، تقدیر یعنی فرض، یہ آپ کے فرض کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔
کیونکہ آپ کا فرض یہ ہے کہ مرجع کے بعد بھی دوسرا طرف ہے، اور اگر آپ کہیں کہ نہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ مرجع کے بعد دوسرا فرض ہی نہ ہو، دوسرا طرف ہی نہ ہو، اس کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ وَهُوَ يُنَافِ التَّقْدِيرَ، یہ آپ کے فرض کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کیونکہ فرض آپ کا یہ ہے کہ مرجع کا دوسرا طرف بھی ممکن ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا اشکال وَيَسْتَلْزِمُ الْجَبْرَ، جبر بھی آ جائے گا کہ دوسرا طرف ہے ہی نہیں۔ بھلے والجواب ان الفعل بالنظر الى قدرت العبد ممکن، اگر فعل کو بندے کی قدرت کے اعتبار سے دیکھیں ممکن ہے، وواجب بالنظر الى دائی ہے، بھلے واجب اور ضروری ہوتا ہے اس دائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، وذالک لا یستلزم الجبر، اور یہ تو مستلزم جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ قَادِرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَنْهُ الْأَثَرُ عِنْدَ وُجُودِ الدَّاعِ، کیونکہ کوئی بھی قادر ہو، فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس دائی موجود ہوتا ہے تو اس سے اثر یعنی فعل کا صادر ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ قَادِرٍ فَإِنَّهُ کہ شان چنینا سے یجب عنہ اس قادر سے واجب ہو جاتا ہے کیا؟ الاثر، یعنی وہی فعل، عند وجود الدائی، جب دائی آ جائے، ارادہ آ جائے، قصد آ جائے تو فعل واجب ہو جاتا ہے۔ کما فی حق اللہ، کما فی حق الواجب تعالی، جیسے پروردگار عالم کے مورد میں پہلی صورت بھی ہے خدا مورد میں، کون سی؟ کہ فعل کو انجام دے یا نہ دے۔ پہلے دی وہ اصل قدرت کے اعتبار سے، اصل قدرت کے اعتبار سے، یہ باعث قدرت میں ہم نے بیان کیا تھا، عیناً یہی شبہ آیا تھا وہاں پر، عیناً یہی جواب دیا تھا کہ اصل قدرت باری تعالیٰ کے لحاظ سے دیکھیں فعل ممکن ہے، اما جب اس کا ارادہ کر لے تو فعل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی قدرت اور اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ فَإِنَّ هَذَا الدَّلِيلَ قَائِمٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، عیناً یہی دلیل آپ والا خدا کے مورد میں بھی قائم ہوگا۔ آپ کے اعتبار سے نعوذ باللہ خدا کو مجبور ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے اعتبار سے نہ۔ وَوَجْهُ الْمُخَلِّصِ مَا ذَكَرْنَا، اس سے خلاص کرنے والی، اس دلیل سے بچانے والی وجہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کی، اصل قدرت کے اعتبار سے اختیار ہے، دائی کے اعتبار سے واجب ہے، اور یہ مستلزم جبر نہیں ہے۔ خوب پھر علامہ کو وہ یاد آ گیا ان کا اپنا بیان، الا ان ھذا غیر مسموع من اکثرہم، اگر ان اکثر اشاعرہ سے یہ جواب تو دی کہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیث جوزوا من القادر ترجیح عہد مقدوری علی الآخر من غیر مرجن، کیونکہ ان کے اکثر وہ لوگ ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں قادر سے کہ بابا مقدور کے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دے بغیر مرجع کے، یعنی ترجیح بلا مرجع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وَبِهِ، اور اسی ترجیح بلا مرجع کے جواز کی وجہ سے ہی اجابوا عن الشبہہ التي اوردوها الفلاسفة علیہم، اور اسی ترجیح بلا مرجع والے راستے کے ذریعے سے تو انہوں نے اس شبہ کا جواب دیا جو فلاسفہ نے ان پر وارد کیا۔ فلاسفہ نے کون سا شبہ وارد کیا؟ وہ یہ کہ اگر عالم حادث زمانی ہے تو فلاں زمان سے پیدا کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ شبہ فلاسفہ نے ان پر وارد کیا، تو جواب ایسے ہی دیا۔ فما ادری، تعجب کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی واقعاً وہ جو مناظرانہ ذہنی انداز ہے نا وہ علامہ کا جاگ گیا ہے۔ فما ادری، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، لما کان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا ها هنا، بھائی وہاں پر تو وہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ وہاں پر ترجیح بلا مرجع والی بات دی کہ قابل قبول ہے، مسموع ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم کہیں ترجیح بلا مرجع تو یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ عجیب ہے، درست۔ یہ البتہ یہ جو دوسرا اشکال اتنے مد و شد کے ساتھ علامہ حلی اشاعرہ پر وارد کر رہے ہیں، شاید اس کا جواب دیا جا سکے۔
اشعری پلٹ کر کہہ سکتا ہے کہ بھلے میں ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار دیتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ جدل کر رہا ہوں نا. آپ لوگ ترجیح بلا مرجح کو جائز قرار نہیں دیتے، میں تو آپ کی مبنا کے مطابق دلیل لا رہا ہوں. اشعری اگر پلٹ کر ایسے کہے تو پھر یہ دوسرے والا جواب قابل قبول نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے نا، علامہ کو کہہ سکتا ہے بابا آپ تو ترجیح بلا مرجح کو جائز نہیں سمجھتے نا، خب میں نے آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ استدلال کیا. ایسے ان کی طرف سے ایسے دفاع کیا جا سکتا ہے نا. خوب انصاف را خرج بھی دین دی گئے. لیکن البتہ پہلا اشکال اپنی جگہ پر وارد ہے کہ نہ جبر لازم نہیں آتا. شبہ دوم پڑھیں اس کو یا نا؟ بھلے میں نے تو پڑھے، میں نے تو دیکھا تھا کہ 3-4 شبہات ہیں، ان کو پڑھ لیں گے ہم لوگ. ایک پڑھتے. دوسرا شبہ ان کا یہ ہے، اگر انسان فاعل مختار ہو جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، تو ہر فاعل مختار کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے. ہاں، انسان اگر فاعل مختار ہو اور ہر فاعل مختار کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے، پس انسان کو اپنے تمام افعال اختیاریہ کا علم ہونا چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے موارد میں انسان کا فعل اختیاری ہوتا ہے، لیکن انسان کو اپنے فعل کا تفصیلی علم نہیں ہوتا. اگر آپ جو گھر سے آئے اتنے قدم لیتے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنے قدم اٹھائے؟ آپ کا فعل اختیاری تھا یا نہیں؟ فعل اختیاری تھا. تفصیلی جانتے ہیں نا؟ اگر آپ جو سوتے ہیں رات کو تو کتنی مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں، وہ آپ کا فعل اختیاری ہے یا نا؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. کیسے فاعل مختار ہو کہ اپنے فعل کا علم ہی نہیں ہے؟ در حالی کہ ہر فاعل مختار کو اپنے فعل کا تفصیلی علم ہوتا ہے. یہ ان کا اعتراض. جواب ایک کلمہ. اگر کس نے کہا کہ ہر فاعل مختار کو اپنے فعل کا تفصیلی علم ہو، اجمالی علم کافی ہے. ہمین کہ میں اپنے گھر سے نکل کر فلاں جگہ پر مباحثے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کافی ہے اتنے قدم اٹھانے کے لیے. کس نے کہا کہ ذرا ذرا ایک ایک فعل کا اس طریقے سے تفصیلی علم ہو آپ کو؟ رہ گئی بات نیند والی، اور وہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اختیاری فعل نہیں ہے، لیکن حق کے مطلب یہ کہ وہ بھی فعل اختیاری ہے. وہاں پر بھی انسان کو شعور ہوتا ہے، لیکن اپنے شعور کا شعور نہیں ہوتا. علم بسیط ہوتا ہے، علم مرکب نہیں ہوتا. کافی مرتبہ ایسے ہوتا ہے انسان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اپنے جاننے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا. آج کل کی سائیکالوجی میں، نفسیات میں تو ایسی بہت ساری چیزیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے تحت شعور، یہ لوگ جو کہتے ہیں لا شعور میں، تحت شعور میں، یعنی آپ کو ان کا علم بسیط ہے، علم مرکب نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن اپنی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آج کل کی نفسیات میں تو تجربی طریقے سے بالکل چیزیں ثابت ہیں. اکثر مسائل کو ایسے حل کرتے کہ اگر بہت ساری، ان لوگوں کی تعبیر ایسے ہوتی ہے جو اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں دوسری تیسری جگہوں پر، نفسیات دان، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی بہت ساری چیزیں آپ کے لاشعور میں ہیں. وہ لوگ ایسے کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے لاشعور وغیرہ کا، الفاظ کے استعمال کا، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بابا آپ کو پتہ ہے لیکن اپنے پتے ہونے کا پتہ نہیں ہے. ایسے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. نیند والے مورد میں جو آپ کروٹیں بدلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اب آپ جو ہے وہ کیا دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ اس طرف توجہ نہیں کرتے. یعنی علم مرکب نہیں ہوتا، آپ کو علم بسیط ہوتا ہے. کروٹ بدلنے کا پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنے پتے ہونے کا پتہ نہیں ہے. انہیں دی گئے. خب قال والایجاد لا يستلزم العلم الا مع اقتران القصد. آگا ایجاد مستلزم نہیں ہے علم کا کہ آپ کو تفصیلی علم ہو پہلے سے ہی، نہ الا مع اقتران القصد، مگر یہ کہ نہ جس وقت آپ اس فعل کا قصد کریں، ارادہ کریں، اس وقت آپ کو علم ہو. مثلا قدم اٹھا رہے ہیں کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، اس طرح متوجہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں.
یہ کافی ہے اتنا. فیکفی الاجمال، یہ فعل کا مجملاً علم ہے، یہ کافی ہے. اقول هذا الجواب عن شبہۃ اخرى لهم، فرماتے ہیں کہ یہ جواب ان کے دوسرے شبے کا ہے. درست ہے. وہ تقریر ہوا، اس کے شبے کی تقریر یوں ہے، ان العبد لو کان موجدا لافعال نفسه، اگر بندہ اپنے افعال کو ایجاد کرنے والا ہو تو لکان عالما بها، تو اپنے افعال کا عالم ہوگا. والتالی باطلون، خوب تالی باطل ہے، یعنی اپنے افعال کا تفصیلی علم نہیں ہوتا. فالمقدم مثلو، کیونکہ کیا سے استثناء، یہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لے رہے ہیں. وشرطیت ظاہرتون، علامہ علی جس کو کہہ رہے ہیں نا، یہ ملازمہ بالکل ظاہر ہے. اس کو ان لوگوں نے، فخر رازی نے، دوسرے تیسرے لوگوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن علامہ نے اتنا بیان کر کے کہا کہ بابا روشن ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے کر مطلب کو روشن کر دیا. وہ بیان و بطلان تالی، تالی کیسے باطل ہے؟ فرماتے اس وجہ سے کہ انا حال الحرکت نفعل حرکات جزئیت، ہم لوگ حرکت کرتے وقت بہت ساری جزئی حرکات کو انجام دیتے ہیں، جیسے چلنے کی مثال دی میں نے. لا نعقلها، یعنی ہم ان کو تفصیلا نہیں جانتے. وانما نقصد الحرکت الى المنتهى، بلکہ ہمارا قصد یہ ہوتا ہے، یہ بھی اکثر ہمارے نقصدو پڑھتے ہیں، قصد یقصدو، لیکن اصل میں قصد یقصدو، نقصدو ہے، نقصدو لغت میں ہے ہی نہیں. وانما نقصد الحرکت الى المنتهى، بلکہ ہم لوگ قصد کرتے ہیں کہ بابا منتہا کی طرف پہنچے ہیں. وَإِن لَمْ نَقْصِدْ جُزْئِيَّاتِ تِلْكَ الْحَرَكَةِ، اگرچہ ہم لوگ اس حرکت کی جزئیات کو نہ بھی جانتے ہوں. خوب، یہ ان کا شبہ. جواب، والجواب ان الایجاد لا يستلزم العلم، آغا ایجاد مستلزم علم نہیں ہے. کس نے کہا کہ ایجاد کرنے کے لیے حتماً پہلے علم ہونا چاہیے؟ مگر فاعل موجب نہیں ہے. فاعل موجب بھی ہوتا ہے، خوب دیکھو اس کو فعل کا علم نہیں ہوتا. درست ہے. والجواب ان الایجاد لا يستلزم العلم، خوب آگا ایجاد مستلزم علم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ حتماً علم ہو. فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع، کبھی کبھار فاعل ایسا ہوتا ہے کہ خالی طبع کی وجہ سے کیا ہے، اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فعل صادر ہو جاتا ہے. مثلا فاعل طبیعی سے ہوتا ہے، کل احراق الصادر عن النار من غیر علم، جس طریقے سے حرارت جو آگ سے صادر ہوتی ہے جبکہ آگ کو اس کے فعل کا علم نہیں ہوتا. اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہوگا، ان لوگوں نے کب کہا کہ ہر فاعل کے لیے اس کو پہلے علم ہونا چاہیے؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر فعل اختیاری ہو، وہاں کی بات کر رہے ہیں. اگر فعل اختیاری ہو وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ فاعل کو پہلے تفصیلی علم ہونا چاہیے. انہوں نے تو یہ کلی قانون نہیں بیان کیا نا. یہ علامہ کے جواب پر آپ کو نہیں ہونا تعجب؟ یعنی وہ آگ والی میں فاعل طبیعی والی مثال لے کر، یہ اس وقت آپ کی بات درست ہوتی جب وہ لوگ کہتے کہ اصلاً فعل علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے ایسے نہیں کہا. درست ہے. لہذا یہ پہلے والا شبہ عجیب نہیں لگ رہا آپ کو؟ جواب کہ اصل اس کی داستان ہے. اصل فخر رازی نے اس برہان کی جو تقریب ذکر کی اپنے کتاب میں، وہاں پر اس کی تقریب میں، اس استدلال کی تقریب میں یہ آیا کہ فعل علم کے بغیر نہیں آ سکتا، اور وہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کو جواب دیا. تو انہوں نے وہاں پر جو فخر رازی کا ایراد تھا اس کو مکمل نہیں نقل کیا یہاں پر، لیکن خواجہ نے جو اس کو وہاں پر جواب دیا نقد الموصل میں، وہ پورے کا پورا جواب لے کر آئے. تو اس لیے تھوڑی نامانگی محسوس ہو رہی ہے. اصل وہاں پر فخر رازی نے جو استدلال قائم کیا، وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ فعل علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. خواجہ نے اس کو جواب دیا وہاں پر، کہا کہ نہ فعل علم کے بغیر ہو سکتا مگر فاعل بالطبع نہیں ایسے. تو انہوں نے اس کے اعتراض کو مکمل نہیں بیان کیا، لیکن جواب خواجہ کا مکمل لے کر آیا. اس لیے آپ کو تھوڑی سی نامانگی محسوس ہو رہی ہے.
علامہ علی کے بیان میں اور اس اعتراض کے جواب میں. کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے ہم نے شبہ بیان کیا اس طریقے کے اعتبار سے تو یہ بات ہی نہیں آتی. ہم اصلا ابتدا میں فعل اختیاری کی بات کر رہے ہیں. فلا یلزم من نفی العلم نفی الایجاد، کہ پس یہ کہنا غلط ہے کہ بابا اگر علم نہ ہو تو ایجاد نہیں ہے. نہ، غلط ہے. نعم 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 سے بھلے، یہ جواب درست ہے. نعم سے، نعم الایجاد مع القصد یستلزم العلم، انہوں قبول نہیں کنی. اگر فعل اختیاری ہو، اگر ایجاد قصد کے ساتھ ہو تو وہاں پر علم کا ہونا ضروری ہے. لیکن العلم الاجمالی کاف فیہ، لیکن اس میں علم تفصیلی ضروری نہیں بلکہ علم اجمالی کافی ہے. وَهُوَ حاصل فی الحرکات الجزئیت بین المبدأ والمنتہى، اور یہ علم اجمالی جب آپ مبدأ اور منتہا کے درمیان حرکات جزئیہ انجام دیتے اس کے لیے یہ اجمالی ہے، دیگه این مشکل نداره. خوب اس طریقے سے یہ دوسرے شبے کا بھی جواب بالکل روشن ہو جاتا ہے. بہرحال بقایا 2-3 شبہات ہیں کہ ان کو کل دیکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على